بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نمبر جو 86 ہے اسے اس باب کے تحت ذکر کیا کہ جو فتوے کا جواب ہاتھ اور سر کے اشارے سے دینا کیسا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بڑی طویل حدیث پاک جو ہے اس میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے پوچھا تھا تو انہوں نے آگے سوال کا جواب جو ہے آسماں کی طرف اشارہ کر کے دیا تھا، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سر کے اشارے کے ساتھ سوال کا جواب دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہاتھ اور سر کے اشارے سے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ ترجمہ الباب کے ساتھ اس حدیث پاک کی مطابقت ہے، اور پھر جو رجال حدیث ہیں اس حدیث پاک کے وہ 5 ہیں۔ آخری راوی کون ہے؟ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر، حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اس حدیث پاک کی جو ہے وہ راویہ بنتی ہیں، حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی صاحبزادی ہے، اور حواری رسول اللہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا، ان کی زوجہ محترمہ ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ بات آگی سمجھ؟ اور ہجرت سے 27 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور مکے ہی میں 17 نفوس قدسیہ کے بعد مشرف با ایمان ہوئی ہیں، 17 نفوس قدسیہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے بیٹا ہجرت کے موقع پر بھی بہت اہم کردار رہا ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے نا غار ثور میں، اور مکہ مکرمہ سے بیر پہاڑ ہے نا غار ثور، وہاں پہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر جو کھانا پہنچانے کا کام ہے وہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر کرتی رہی ہیں۔ بہت بڑی بات ہے نا، اور کفار پیچھے لگے ہوئے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ ایسے سخت ماحول کے اندر جن لوگوں نے خدمت سر انجام دی ان میں حضرت اسماء بنت صدیق اکبر، ویسے تو پورا خاندان صدیق اکبر ہی حضور کی خدمت میں تھا، حضور کے خدمت کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر خود تو تھے ہی تھے نا ساتھ سفر ہجرت میں، لیکن آپ کے صاحبزادے بھی، آپ کی صاحبزادیاں بھی، آپ کے غلام بھی، آپ کے کھوجی بھی، آپ کے جانور بھی، آپ کی بکریاں بھی، جانوروں تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانوروں تک جو تھے نا حضور کی خدمت میں تھے۔ تب بھی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگوں کے احسانات میرے اوپر ہیں ان سب کے احسانات کا بدلہ میں دے چکا سوا ابو بکر کے۔ ابو بکر کی خدمت کا احسانات کا بدلہ میں نہیں دیا، قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا میرے صدیق کو جزا عطا فرما دے۔ یہ ہے خدمات صدیق اکبر۔ اتنی خدمات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ امت میں حضور فرماتے ہیں جس نے بھی میرے ساتھ احسان کیا اس کے احسان کا بدلہ میں دے چکا سوا ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو یہ ہجرت کی شب بھی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لی جائیں، ایک رات کی خدمت کی نیکی مجھے مل جائے۔ بیٹا وہ بڑا کڑا وقت تھا، مشکل وقت میں جو کام آتا ہے نا پھر وفائیں دیکھی جاتی ہیں، وہ وفائیں سمجھی جاتی ہیں جو مشکل وقت میں ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اور پھر حضور علیہ السلام کا اتنے مشکل ترین لمحے اور مشکل ترین سفر میں جس پر اعتماد کر کے اپنے ساتھ رکھا ہے وہ کتنا معتمد علیہ ہے، وہ حضور علیہ السلام کا کتنا اعتماد والا آدمی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں پہ کفار کی امانتوں کا امین تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا تھا، اپنی جان کا امین اور محافظ ابو بکر صدیق کو بنایا تھا۔ بات آگی سمجھ؟ تو یہ حضرت اسماء کے متعلق آتا ہے کہ یہ توشہ دان
بات جو ہے نا باندھنے کے کچھ نہ ملا ان کو، تو اپنے کمر کا پٹوکا ہی پھاڑ کر ایک حصے سے توشہ دان باندھ دیا۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے ذات النطاقین کا لقب دیا تھا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ تو یہ اور ارشاد فرمایا اللہ عز و جل تجھے اس کے عوض جنت میں 2 نطاق عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے متعلق آتا ہے یہ بہت شجاع تھی، بڑی بہادر اور جری تھی۔ سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے، بڑی بہادر اور جری تھی اور استقامت کی پہاڑ تھی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے صاحبزادے تھے نا، ان کے تمام ساتھی جب انہیں چھوڑ کر حجاج سے مل گئے نا، حجاج ظالم حکمران تھا، تو حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 3 باتیں پیش کی تھیں۔ جس طرح یزید کی طرف سے ابن زیاد کے لیے یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 3 آپشن، یہ 3 باتیں رکھی نا، حضرت عبداللہ بن زبیر کے سامنے بھی پھر 3 باتیں پیش کی گئی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بیٹا اس مرلے جب کربلا برپا ہوئی ہے نا، کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے یزید کا مقابلہ کرتے کرتے، یزید بدبخت کے مقابلے میں، اور یزید کے مقابلے میں دوسرا بڑا آدمی جو تھا نا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، جو مکہ مکرمہ میں باقاعدہ طور پہ خلافت کا نظام قائم کیے ہوئے تھے۔ بات آگئی سمجھ آپ کو؟ دیکھو نا وہ شہادت تو کربلا میں ہو گئی، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر ابھی یزیدی فوج اور یزیدی حکومتوں کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ تو یہ بعد کے پھر دور تو کٹھن وقت آیا نا، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اور حالات بگڑے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گھیرا تنگ ہو گیا، آپ کے جو ساتھ رفقا کچھ تھے، وہ حجاج ظالم حکمران تھا، اس کے ساتھ مل گئے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت اسماء کے صاحبزادے ہیں نا، ان کی میں بات کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن زبیر کے سامنے 3 باتیں پیش کی، یا تو کہیں چلے جاؤ، یا پھر ہتھیار ڈال دیں، یا پھر یہ ہے کہ تمہیں جو ہے عبد الملک جو حکمران ہے اس کے پاس لے چلتے ہیں، آپ ہتھیار ڈالیں۔ تیسری بات یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا کہیں چلے جائیں تو یہاں ہتھیار ڈالیں، ہم آپ کو ادھر لے چلتے ہیں جو بادشاہ عبد الملک، سمجھ آ رہی بھائی؟ یا پھر یہ تیسری بات لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی امی جان حضرت اسماء بنت صدیق اکبر سے مشورہ کیا تھا۔ بات آگئی؟ دیکھو نا اس وقت مسلمانوں کے یہ خلیفہ ہی تھے نا، وہ مسلمانوں کی مکہ مکرمہ میں قیادت کر رہے تھے، یزید کے خلاف تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب اپنی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا کہ یہ 3 آپشن دے رہا ہے حجاج ظالم حکمران، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت اسماء نے اسی وقت فوراً کہا بیٹا میرا تو یہی حکم ہے کہ آخری لمحے تک لڑتے رہنا ہے، آخری لمحے تک ان یہ ظالموں کے ساتھ لڑنا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر کفن لیا آپ کی والدہ محترمہ نے، دھنی دے کر خوشبو لگا کر حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے صاحبزادے کو کفن پہنایا اور مقابلے کے لیے بھیج دیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان ظالموں نے شہید کر دیا، آپ کی ناش مبارک سولی پہ لٹکائی گئی تھی۔ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے جب آپ کو بلایا گیا یا آپ آئی نا دیکھنے، دیکھا کہ لختے جگر کی ناش جو ہے نا وہ تو لٹکائی گئی ہے، تو سولی پہ لٹکائی ہوئی، تو آپ نے فرمایا تھا دیکھ کر کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ شاہ سوار سواری سے اترے، ابھی وقت نہیں آیا کہ شاہ سوار سواری سے، ہاں گویا کہ سولی پر بھی چڑھا ہوا ہے تو شاہ سوار ہی ہے، میرا بیٹا شاہ سوار ہے، سواری پر ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آیا، میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن حضرت اسماء بنت صدیق اکبر کا یہ اتنا بڑا جگرا اور اتنا بڑا صبر، ہمت، استقلال یہ تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، اور اس ظالم حکمران نے پھر اپنے پاس بلانے کے لیے کہا، آپ نے فرمایا میں نہیں آتی۔ بات آگے سمجھ؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس قدر جو ہے حضرت اسماء جرأت مند تھی، بہادر تھی، اور جب جو اس کے سامنے بات چیت ہوئی حجاج کے سامنے میں، اس نے کہا کہ پتہ چل گیا پھر آپ کے بیٹے کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا کیا ہے تو نے اس کی دنیا خراب کی ہے، اس نے تیری آخرت تباہ کر دی ہے۔ بات آگے سمجھ؟ اس طرح منہ پہ بات کر دینا یہ بڑی جرأت اور بہادری کی بات ہوتی ہے نا۔ اور حضرت اسماء نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، ایک سفاک ہوگا،
کذاب تو ہم نے دیکھا، سفاک تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، سفاک تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کا لاشہ مبارک سولی سے اتارا گیا اور اسے دفن فرما دیا گیا۔ 100 سال کی عمر پائی ہے آپ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے، مگر نہ ایک دانت گرا تھا، نہ دماغی توازن میں کوئی فرق آیا، نہ بینائی زائل ہوئی تھی۔ 56 احادیث نبویہ ان سے مروی ہیں حضرت اسماء۔ یہ راوی کی میں بات کر رہا ہوں جو حدیث پاک اب پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی راوی کون ہے؟ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اتیت عائشہ، میں اپنی ہمشیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، وہی تصلی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ بیٹا یہ حدیث پاک کا طویل مضمون ہے۔ جب سورج گرن لگا نا زمانہ نبوی میں، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، تو اس زمانے میں مردوں کے پچھلی صفوں میں عورتیں بھی ہوتی۔ حضرت اسماء آئی اپنی ہمشیرہ عائشہ صدیقہ کے پاس، تو آگے وہ بھی نماز میں شامل تھی، وہ بھی نماز میں شامل تھی۔ تو یہ پہلی بار ہی منظر دیکھا تھا کہ یہ کس ٹائم کی نماز ہے، سمجھ آ رہی بھائی؟ فقل تو کہتی، میں نے کہا ما شأن الناس، لوگوں کا کیا حال ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ اور پنجگانہ نمازوں میں نماز تو نہیں تھی نا، سورج گرہن کی نماز تھی نا۔ تو حضرت اسماء کہتی ہے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ نماز کے اندر تھی، وہ نماز میں تھی، ان سے میں نے کہا ما شأن الناس، کیا حال ہے لوگوں کا؟ فاشارت الی السماء، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر حضرت عائشہ صدیقہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ یہی ترجمہ الباب تھا نا کہ سوال کے جواب میں ہاتھ اور سر کا اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے یا اس سے پتہ چلا دیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ سارے کھڑے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا سبحان اللہ۔ کہتی ہیں میں نے پھر سوال کیا آیا یہ جو لوگ کھڑے ہیں قیام میں نماز پڑھ رہے ہیں، سورج گرہن کی جو نماز تھی، میں نے پوچھا یہ کوئی نشانی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے سر کے ساتھ اشارہ فرمایا، فاشارت برأسہا، سر سے اشارہ فرمایا۔ ای نعم، مطلب کیا تھا اس اشارے کا؟ ہاں جی، وہ ہمارا بھی اشارہ ہوتا ہے نا، سر سے اشارہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پاکستان والے اشارہ کرتے ہیں، کسی کو نعم ہاں کہنا، ہاں کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں۔ لیکن کچھ علاقوں میں اس طرح کرنے سے مطلب ہوتا ہے ہاں، تو اس طرح کرنے کے مطلب نہ۔ بات آگی سمجھ؟ ہمارے ایک مطلب مصری ٹیچر تھے، وہ کہتے تھے کہ کچھ علاقے ایسے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے اس طرح کرے تو اس کے مطلب نہ ہوتا ہے، اس طرح کرے تو اس کے مطلب ہاں ہوتا ہے۔ بہرحال سر سے اشارت پوری دنیا میں یا ہاتھ کے اشارے سے بات تو کی جا سکتی ہے نا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سر کا اشارہ فرمایا، جس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ ہاں کوئی نشانی ہے۔ یہ سورج گرہن کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت اسماء کہتی فقم، تو میں بھی کھڑی ہو گئی، فقم تو میں، باقی لوگ نماز میں قیام کر رہے تھے، کھڑے تھے حضور علیہ السلام کے پیچھے، تو میں بھی پیچھے، حتی علانی الغش، یہاں تک کہ مجھ پہ غشی طاری ہو گئی۔ حبس تھی، گرمی تھی، سمجھ آ رہی بھائی؟ حبس اور گرمی کی وجہ سے میرے اوپر غشی طاری ہوگی۔ فجعلت اصب علی رأسی الماء، میں اپنے سر پر پانی ڈالتی تھی تاکہ میری گھبراہٹ دور ہو جائے، میری گھبراہٹ دور ہو جائے، اور جو مطلب ہے حبس کی وجہ سے کوئی گرمی زیادہ ہے جس کی وجہ سے غشی ہو رہی ہے، وہ اس سے نجات پا جاؤں۔ کہتی میں اس طرح پانی ڈال رہی تھی۔ تو فرماتی ہیں فحمد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واثنى علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب پڑھا لی نا، تو نماز کے بعد خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ سورہ گرہن کی نماز پڑھائی، پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، واثنى علیہ، ثنا کی اللہ تعالیٰ کی۔ ثم قال، اس خطبے میں حضور نے ارشاد فرمایا، توجہ کریں، ترجمہ الباب والا مسئلہ حل ہو گیا کہ سر سے اشارہ کر کے جواب دینا ٹھیک ہے، بات آگے سے وہ بات ختم ہو، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اگلا یہ جو سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، توجہ کریں، حضور علیہ السلام کا علم مبارک کیا ہے، رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کیا کچھ دے رکھا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار۔
حضور فرماتے ہیں ما من شے، جو چیز بھی میں نے نہیں دیکھ رکھی تھی، لم اکن اریت، جو چیز بھی میں نے الا رأیتہ فی مقامی ھذا، اس مقام پر کھڑے کھڑے میں نے وہ ہر چیز دیکھ لی ہے۔ جو چیز میں نے نہیں دیکھی تھی میں نے وہ ہر چیز دیکھ لی اس جگہ پہ کھڑے کھڑے، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت کا مشاہدہ بھی کر لیا، جہنم کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے حضور علیہ السلام کو، ان کو دیکھنا چاہیے نا بخاری شریف کی حدیث تو کیا کہہ رہی ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے جو چیز بھی پہلے نہیں دیکھی تھی نا، ما من شے، جو چیز بھی نہیں دیکھی تھی میں نے رأیتہ فی مقامی ھذا، اس جگہ پہ میں نے دیکھ لی ہے۔ شے ان سے مراد موجود چیز ہے، تمام موجودات کو دیکھ لیا۔ پھر کہتے ہیں ما من شے میں نکرہ تحت نفی آیا ہے، ما نافیہ ہے، شے ان کی تنوین تنکیر کی ہے نا، نکرہ ہے شین، سمجھ آ رہی بھئی؟ اور جب نکرہ نفی کے تحت آتا ہے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے نا، یہ تو مسلم باتیں ہیں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں امام بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اس حدیث پاک کے تحت، الشے فی قولی ما من شے اعم العام وقد وقع نکرہ تحت النفی، چونکہ نکرہ نفی کے تحت آیا ہے لہذا اس شے سے مراد عام العام ہے، سمجھ آ رہی بھئی؟ اس سے مطلب ہے عموم مراد ہے کہ جو چیز بھی پہلے نہیں دیکھی تھی اس مقام پر میں نے وہ چیز دیکھ لی ہے۔ اور امام عینی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے اس کے تحت کہ علماء کہتے ہیں احتمال یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے دیکھی ہے، سر کی بھئی کیسے؟ کشف اللہ تعالی لہ مثلا عن الجنت والنار، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے پردے ہٹا دیے، جنت کو بھی دیکھ لیا جہنم کو بھی دیکھ لیا، سمجھ آ رہی بھئی؟ یہ سارے حجابات اٹھا دیے، جس طرح کے حضور آئے تھے شب معراج سے واپس تھے، لوگوں نے کہا مسجد اقصیٰ کی آپ نشانیاں بتائیں، تو اس وقت بھی سارے حجابات اٹھا دیے، جو نشانی پوچھتے حضور دیکھ کے بتا دیتے، مسجد اقصیٰ کے اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، سمجھ آ رہی بھئی؟ تو یہ بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے اور حجابات اٹھا دیے، اور حضور علیہ السلام نے اس مقام پر سب کچھ دیکھ لیا، اس مقام پر سب کچھ دیکھ لیا۔ یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات ہے امام عینی صاحب، یہ ہے لوگ حدیث پڑھنے والے، سمجھنے والے، سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی حدیث آتی ہے، ہم اہل حدیث ہیں۔ دیکھیں جس طرح لوگوں نے حدیث پڑھی اور سمجھی، حضور نے یہ فرمایا جو چیز بھی میں نہیں دیکھی تھی اس جگہ اس چیز کا میں نے مشاہدہ کر لیا۔ اب امام عینی صاحب اس پہ بات کرتے کرتے کہتے ہیں حل فیہ دلالہ علی انہ علیہ الصلوۃ والسلام رأى فی ھذا المقام ذات اللہ سبحانہ وتعالی، بھئی کیا اس مقام پر حضور علیہ السلام نے رب تعالیٰ کو بھی دیکھ لیا ہے؟ سوال بھی تو کوئی سمجھداری کر سکتا ہے نا، یہ سوچنا کہ حضور فرماتے میں نے ہر چیز کو دیکھ لیا تو رب تعالیٰ کو بھی دیکھ لیا، بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سوال کیا امام عینی صاحب نے، سوال کر کے کہتے ہیں اجیب نعم، میں جواب دیتا ہوں اس سوال کا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دیدار کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی ذات کے جلوے دیکھ لیے، رب تعالیٰ کو دیکھ لیے۔ کیوں بھئی؟ کہتے ہیں یہ جو حضور نے ما من شے فرمایا نا، اذ الشیء یتناولہ، بھئی شے کا کلمہ تو ذات خدا بندی پر بھی بولا جا سکتا ہے، شے تو موجود چیز کا نام ہے، تو رب تعالیٰ کی ذات تو موجود ہے نا، تمام موجودات کو حضور نے دیکھا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کائنات کی ہر موجود چیز کو دیکھ لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو موجود ہے، لہذا حضور نے رب تعالیٰ کو بھی دیکھ لیا۔ اور آگے فرماتے ہیں والعقل لا یمنع، بھئی عقل کوئی مانے نہیں ہے یہ بات سمجھنے میں، عقل کوئی مانے نہیں، لیکن عقل والوں کا عقل مانے نہیں ہے، جن کا عقل ہی نہیں مت ماری ہوئی ہے،
ان کو کیا پتا چلے حضور کی نگاہ نبوت کیا دیکھتی ہے، کیا مشاہدے کرتی ہے؟ امام عینی کہتے ہیں عقل کوئی معنی نہیں ہے بھائی، دیکھ سکتا ہے رب تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہو سکتا ہے۔ شب معراج حضور نے کیا یا نہ کیا؟ اور حالت خواب کے اندر تو اور نبیوں کا بھی ہے، ولیوں کا بھی ہے نا، لیکن سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں شب معراج حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو جو رب تعالیٰ شب معراج محبوب کو بلا کے دیدار کرا سکتا ہے، وہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر بھی اپنا دیدار کروا سکتا ہے۔ بات آگی سمجھ؟ تو کہتے ہیں عقل تو مانے کوئی نہیں ہے، والعرف لا یقضی اخراجا، باقی رہ گیا معاملہ عرف کا۔ عرف بھی یہ نہیں کہتا بھئی اللہ کی ذات کے علاوہ باقی چیزوں کو دیکھ لیا۔ بھئی حضور فرماتے ہیں میں نے جو کچھ نہیں دیکھا سب کچھ دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں عرف بھی یہ نہیں کر رہا کہ اللہ کی ذات کے سوا باقی چیزوں کا مطلب سمجھ لو۔ جب حضور فرماتے ہیں میں نے سب کچھ دیکھ لیا تو پھر سب کچھ میں رب تعالیٰ کی ذات کو بھی دیکھ لیا۔ تب بھی تو میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، سرے عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ یا نہیں۔ اور دوسرے مقام پر تو آپ یہ بھی فرماتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور سب سے بڑا غیب تو رب تعالیٰ کی ذات ہے نا، جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جب رب تعالیٰ کو دیکھ لیا پھر اور غیب کو کیسے چھپ سکتا ہے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا نہاؤ بلا، کہ آپ سے کوئی اور غیب چھپ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، کہ تم پہ کروڑوں درود ہو، آپ نے تو رب تعالیٰ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ جس نے رب تعالیٰ کو دیکھ لیا اس کے علاوہ اور پھر رب تعالیٰ سے کوئی بڑی چیز ہے نہیں نا، رب تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے نا، اللہ اکبر ہے نا، اللہ کی شان ہی سب سے بڑی ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ جب رب تعالیٰ کو حضور نے دیکھ لیا اس حدیث شریف کے تحت، اور میں تو نہیں نہ کہہ رہا، نہ ہی کوئی بریلی کے امام کہہ رہے ہیں، یہ تو امام بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں نا، یہاں سوال اٹھا کے لکھ رہے ہیں کہ اگر بھئی کوئی کہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے ہر چیز کو دیکھ لیا تو کیا رب تعالیٰ کو بھی دیکھ لیا؟ امام عینی کہتے ہیں ہاں دیکھ لیا بھئی، اور ماننے والا تو کوئی ہو نا، یہاں پھر عینی کی عین لگا کے اینک لگا کے دیکھے، عینی کی اینک لگا کے دیکھے تو اس کو نظر آئے گا اس حدیث شریف کے تحت کہ حضور علیہ السلام نے کائنات کی ہر چیز کو دیکھ لیا۔ الشیء کا اطلاق موجودات پر ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے اس کو دیکھ لیا۔ اور اس میں حتی الجنہ والنار کا تو حضور نے ذکر فرمایا، ہم نے تو جنت اور جہنم نہیں نہ دیکھی، کہ دیکھی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے دیکھ لی، اور یہ تو متن کے اندر ہے نا، اس کی تشریح کی ہے کوئی ضرورت؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں حضور کو، ان سے پوچھا جائے بھئی کہاں ہے جنت، جہنم کہاں ہے؟ اور جنت بھی حضور نے دیکھ لی، ساتوں آسمانوں سے اوپر تک نگاہ تو جاری ہے، ساتوں زمینوں سے نیچے تک جاری ہے، جہنم کو دیکھ رہے ہیں، جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا نگاہ نبوت کے سامنے حجابات کھل جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو یہ شان عطا فرما رکھی ہے کہ وہ دور دراز کی چیزوں کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے ضمن میں ابھی درمیان میں نے بات کی ہے، کیونکہ ابھی حدیث پاک کا آگے مضمون چل رہا ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس موقع پہ حضرت اسماء جو راویہ ہیں کہ حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس خطبے میں حضور نے فرمایا میں نے تو ساری چیزوں کو دیکھا، فَأَوْحَا إِلَيَّ، اور حضور فرماتے ہیں میری طرف وحی کی گئی، میری طرف أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا، قبور میں آزمایا جائے گا۔ کس طرح کا بھئی؟ راوی کہتے ہیں مثل او قریب، یہ شک راوی کو ہے نا، یعنی مثل یا قریب، لا ادری ای ذالک، راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کیا کہا ان میں سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا ہے نا، جنہوں نے حضرت اسماء سے روایت لی ہے نا، وہ کون ہے یہاں اس روایت میں؟ حضرت فاطمہ ہیں۔ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نہیں ہیں، یہ بعد اور فاطمہ ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں حضرت اسماء سے کہ جب حضرت اسماء نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم آزمائے جاؤ گے قبروں میں، کتنا آزمائے جاؤ گے بھائی؟ فتنہ مسیح دجال کی مثل یا فتنہ مسیح دجال کے قریب قریب،
کتنا آزمائے جاؤ گے؟ جتنا مسیح دجال نعوذ باللہ من ذالک اس بدبخت کی دجالی سے ہمیں محفوظ رکھے، اس کے آنے پر بیٹا اتنا بڑا جو فتنہ ہوگا، اتنی بڑی آزمائش ہوگی اہل ایمان کے لیے، جتنی مسیح دجال کے فتنے سے آزمائش ہے نا، اتنی حضور نے فرمایا اس کے قریب یا اس کی مثل ہی آزمائش قبر میں بھی بندے کی ہوتی۔ قبر کی تیاری کرنی چاہیے نا، قبر کی فکر ہونی چاہیے بیٹا۔ قبر کے اندر تو کوئی رشوت، کوئی سفارش، کوئی کچھ نہیں نا چل رہا۔ اب قبر کے اندر تو کیلے چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو قبر کے معاملات کیسے سیدھے ہوں گے؟ آزمائش کتنی بڑی ہوگی بھائی؟ فتنہ مسیح دجال، اس کے مثل فرمایا لفظ یا قریب فرمایا، مطلب تو دونوں کا ایک ہی ہے نا، اور مطلب تو ایک ہی بنتا ہے۔ تو یہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت اسماء سے جب یہ حدیث سنی تھی، انہوں نے مثل کہا یا قریب کہا، ان دو لفظوں میں یہ بیٹا آگے تک آتا رہا۔ جو حضرت فاطمہ کو شک آیا نا، وہ نیچے والے ان کے جن سے روایت انہوں نے بھی لیا، آگے بھی امام بخاری نے بھی، ہم بھی قیامت تک اسی طرح پڑھتے پڑھاتے رہیں گے۔ یہ ہے دیانت داری بھی، یہ راویوں کی کیا ہے بھائی؟ آج ہم تو نہ جانے کیا کچھ جھوٹ بولتے رہتے ہیں نا، لیکن بیٹا جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، ان کی زبانیں سچی ہوتی ہیں۔ راوی جو ہوتے ہیں حدیث کے، وہ بیٹا وہ نہیں، وہ جس طرح شک آیا یہ بولا یا یہ، آگے ہر ایک نے حدیث پڑھاتے وقت ایسے ہی پڑھاتے جانا ہے، پڑھنے والوں نے ایسے ہی پڑھتے رہنا ہے، یہ بولا یا تو مطلب تو آپ کو سمجھ آ گیا نا۔ اور قبروں میں تم آزمائے جاؤ گے، بھئی کتنی بڑی آزمائش ہوگی؟ فتنہ دجال کے وقت جو آزمائش ہوگی اہل ایمان کی، اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ اب بیٹا فتنہ دجال آئے گا نا، جو چاہے گا سامنے اس کے ہو جائے گا، سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ اور اگر زمین ساری جو ہے نا وہ سوکھ چکی ہے، خشک ہو چکی ہے، قحط پڑ چکا ہے، وہ گزرے گا سارا، کہے گا سارا سرسبز و شاداب ہو جائے گا، فصلیں اگائیں گی، باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ بات آگی سمجھ بھائی؟ اتنے بڑے بڑے کرشمے وہ دکھا سکے گا، تو تم بتاؤ پھر اس آزمائش میں کوئی بندہ اس کو پہچان سکے گا؟ جو آدمی کہے گا یہ کھان، آج تو مطلب پتہ نہیں پلاؤ کی ایک پلیٹ پہ لوگ بک جاتے ہیں، اپنا دین ایمان جو ہے وہ لنگر پہ اور کیا مطلب ہے سبیل پہ اور کہاں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا؟ تو وہ تو دجال کے پاس جو اتنی پاور ہوگی، وہ جو چاہے گا کر لے گا، اور بندے کو کہے گا اس ٹائم قتل کرنے کا قتل ہو جائے گا، مر جائے گا، زندہ ہو جائے۔ اس طرح کے کرشمے جب وہ دکھائے گا تو پھر بندے کو ایمان بچانا کوئی آسان کام ہے؟ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کی دعا کیا کریں، اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات جو ہیں وہ پڑھنے کا کہا گیا نا۔ میں نے مطلب ہے پیچھے ایک پروگرام تھا، وہ نذیر غازی صاحب جو پروگرام کرتے ہیں نا 92 پر، اس پروگرام میں تو اس کا موضوع یہ تھا، اس وقت مجھے مطالعہ کرنے کا موقع ملا کہ کتنا بڑا فتنہ ہے دجال، فتنہ دجال کے حوالے سے مطالعہ، اور وہاں پورا ٹاپک اسی پہ میرا موضوع، وہ پروگرام بھی ہوا۔ اس میں پھر میں نے یہ کہا کہ یہ تو پڑھنے سے پتہ چلا ہے، مطالعہ کرنے سے، لہذا علماء کو چاہیے کہ یہ عوام کے سامنے بیان بھی کریں جمعۃ المبارک کے خطبات میں، پروگراموں میں، تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ کتنا بڑا فتنہ آئے گا۔ میں تو کہتا ہوں آج جو ہمارے معروضی حالات ہیں وطن عزیز پاکستان کے، کہ مقروض ہوتا ہے ملک، تو حکمرانوں کی خواہش ہوتی ہے قرض دا ہو جائے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر دجال آ جائے وہ کہتا ہے میں سارا قرض آپ کا ادا کرتا ہوں، انہوں نے کہنا نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے ہم تیرے غلام ہیں، سارا قرض ادا کر دیں۔ یعنی ہماری حالت اتنی بگڑ چکی ہے نا، ایمان کے حوالے سے بھی کمزور ہو چکے ہیں۔ بات آگی سمجھ؟ تو جو اس کا ہو گیا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تو جہنم میں جائے گا۔ جو اس کا ہوگا وہ وہ جہنم میں جائے گا نا۔ اس وجہ سے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کی آزمائش بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تم قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے، اور جس طرح مسیح دجال کا فتنہ ہے نا اس سے تم آزمائے جاؤ گے، قبروں کے اندر بھی اس طرح کی آزمائش ہوگی۔ وہ قبروں کی آزمائش کیا ہے؟ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے یقال، پوچھا جائے گا، کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اس عظیم ہستی کے بارے میں تیرا کیا علم ہے؟ بہذا الرجل، اس عظیم ہستی کے بارے میں تیرا کیا علم ہے، تو کیا جانتا ہے؟ تو وہ عظیم ہستی کون ہوگی؟ وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 3 سوالات ہیں نا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اس حدیث پاک میں صرف آخری لاسٹ فائنل حتمی ایک ہی سوال کا ذکر ہے نا،
اور پہلے دو سوال کو کے جواب میں وہ رزلٹ نہیں ملے گا نا، نتیجہ نہیں سنایا جائے گا، تیسرے پہ نتیجہ آئے گا کہ حضور کو مانتا ہے، جانتا ہے نہیں جانتا، کتنا جانتا ہے، کیا مانتا ہے، حضور پہ کیا ایمان رکھتا ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر آزمائے جاؤ گے اور پوچھا جائے گا کہ اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ اب یہاں پر تو میں نے حدیث پاک جب پہلی بار پڑھائی اس پہ میں نے غور کیا، بھائی پوری دنیا میں 24 گھنٹوں میں ہر وقت مسلمان قبروں میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے؟ پوری دنیا اس وقت بھی کوئی دفن ہو رہا ہوگا دنیا کے کسی، سمجھ آ رہی بھائی؟ آدھا گھنٹہ پہلے بھی کوئی دفن ہوا ہوگا، مزید کبھی، مطلب ہر وقت 24 گھنٹوں میں پوری دنیا میں مسلمان فوت بھی ہو رہے ہیں، دفن بھی، قبروں میں سوال جواب بھی ہو رہا ہے، حضور کا ذکر مبارک بھی قبروں میں۔ تو جو پھر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندی لگانے کی باتیں کریں کہ وہ روک سکتے ہیں ذکر مبارک؟ اور حضور کا تذکرہ، حضور کا ذکر مبارک تو قبر میں بھی ہو رہا ہے نا، سوال و جواب بھی تو ایک ذکر ہی ہے۔ بھئی کیا جانتا ہے تو حضور کو؟ آگے جو مومن ہوگا نا قبر میں، وہ جب جواب دے گا تو وہ صرف جواب تھوڑا سا نہیں دے گا، وہ تو لمبا جواب دے گا، اسے تو حلاوت اور لذت بھی آئے گی، چاشنی آ رہی ہوگی، میرے محبوب کے بارے پوچھا ہے، ارے یہ محبوب، اور یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب سامنے ہیں تو پھر پوچھا جا رہا ہے نا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ھذا کا اشارہ تو قریب کا ہے، اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا ہے؟ آپ روضہ پاک میں مدینہ منورہ ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں، ہر قبر والا سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، تب بھی ھذا بولا جا سکتا ہے نا۔ او حضور علیہ السلام کرم فرما دیں، کسی غلام کی قبر میں تشریف لے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہوتے ہوئے بندہ مومن کی قبر تک، جو بندہ جہاں پہ دفن ہے اس کی قبر اور حضور کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جائیں اور کہا جب ان کے بارے تو کیا جانتا ہے؟ ھذا ہے نا، ھذا بتا رہا ہے کہ ان کے بارے میں کیا تیرا علم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے دو سوال تو اپنی جگہ پہ، ادھر تو سوال ہی ایک آیا، بخاری شریف میں ایک دو اور مقام پر بھی ایک ہی سوال آیا حضور کے بارے میں صرف، سمجھ آ رہی بھئی؟ ہاں، بات حضور علیہ السلام کے ماننے پر آئے گی، حضور کی غلامی کا توق گلے میں ہے یا نہیں ہے، حضور کا غلام بنا یا نہیں بنا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ پوچھا جائے گا، مومن یا موقن راوی کو شک ہو گیا نا، راوی جو حضرت فاطمہ ہے وہ کہتی ہیں حضرت اسماء نے جب مجھے حدیث سنائی ہے نا، اب مجھے نہیں اس کے بارے میں یقین کہ انہوں نے مومن کا لفظ بولا یا موقن کا۔ موقن کون ہوتا ہے؟ یقین والا، ایمان والا یا یقین والا، ایک ہی بات ہوگی نا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مومن جو ہوگا نا، یا فرمایا یقین والا جو ہوگا، وہ اس کا جواب دیتے ہوئے کیا جواب دے گا قبر میں؟ جواب دے گا ہوا محمد، کیا جواب دے گا بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فاجبناہ واتبعناہ، ہوا محمد، ہوا محمد، ہوا محمد۔ یہ بندہ ہے مومن قبر میں جواب دے رہا ہے، اور پہلا ہوا محمد کہنے سے سوال کا جواب ہو گیا نہ ہو گیا؟ آگے پھر کیا ہو رہا ہے؟ آگے بات حضور کی جا رہی ہے، حضور کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، حضور کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہے۔ آج کہتے میلاد نہ مناؤ جی، ذکر رسول نہ کرو، یہ تو قبروں میں بھی جاری ہے، تو کون روک کے وہاں پہ بھائی؟ قبروں میں کیا مومن جواب دے گا بھائی؟ ہوا محمد، ہوا رسول اللہ۔ محمد حضور کا نام مبارک بھی ہے تو حضور کا وصف مبارک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جو حضور کو پکارے گا نا، پکار بھی ہوگی، نعت سرکار بھی ہوگی۔ محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ قابل تعریف ہو، بار بار اس کی تعریف کی جائے۔ اور ہوا رسول اللہ کا جو جملہ ہے، اگلا جملہ، اور پہلے جملے سے بھی بات تو پوری ہو گئی تھی، اگلا جملہ ہوا رسول اللہ، یہ تو وصف ہے، حضور کی نعت شریف ہے۔ رسول اللہ ہونا کیا ہے؟ حضور کی نعت شریف ہے، حضور کی۔ اچھا آگے مزید کیا ہے؟ جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس تشریف لائے معجزات لے کر۔ کتنے معجزات کا ذکر کر لے گا غلام بھائی؟ وہ حضور کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے، ڈوبا وہ سورج واپس آ گیا، حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک پڑا تو جناب خاری کنواں میٹھا ہو گیا، اور پانی کے اندر برکت آ گئی، کھانے کے اندر برکت آ گئی۔ جتنے معجزات، سینکڑوں معجزات ہیں، ہزاروں ہیں حضور کے معجزہ۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کا معجزہ ہے، جو حافظ قرآن ہے وہ پورا قرآن پڑھنا شروع کر دے گا فرشتوں کے سامنے کہ یہ معجزہ بھی حضور لے کر آئے ہیں۔ بات آگئی سمجھ بھائی؟
کہ حضور آئے ہمارے پاس معجزات لے کر بھی، ہدایت لے کر بھی، ہم نے کیا کیا ہے؟ فَأَجَبْنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ، ہم نے حضور کو قبول کیا، حضور کی غلامی اختیار کی ہے، ہم نے قبول کیا اور حضور کی غلامی اختیار کی۔ اچھا سوال کا جواب تو کب کا ہو چکا نا، پھر آگے کیا کہے گا مچل کے؟ ہوا محمد، ہوا محمد، ہوا محمد۔ ارے یہ تو وہی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ تو میرے محبوب ہیں، یہ تو میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں۔ ہوا محمد، ہوا محمد، ہوا محمد۔ آقا حضور علیہ السلام کے نام مبارک نعرے لگانے شروع کر دے گا۔ یہ ثلاثن کا لفظ ہے، کتنی بار کہے گا بھائی؟ پہلے بھی ہوا محمد کا، پھر ہوا رسول اللہ کہا، پھر جانا بالبینات والہدا کہا، پھر اپنی غلامی کا اظہار کیا فَأَجَبْنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ، پھر آگے کیا کہتا ہے؟ ہوا محمد، ہوا محمد، ہوا محمد۔ واہ جی واہ، یہ عاشق رسول ہے نا، سمجھ آ رہی بھئی؟ بیٹا جو عشق رسول کی دولت لے کے قبر میں جائے گا وہ یہ جواب دے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث کہہ رہی ہے نا، مومن یہ جواب دے گا، یقین والا، ایمان والا یہ جواب دے گا۔ اتنا لمبا جواب ہر روز، ہر وقت، 24 گھنٹے پوری دنیا میں قبروں میں مسلمان دے رہے ہیں حضور کے۔ پھر حضور کا ذکر ہو رہا ہے تحت زمین یا نہیں؟ جو تحت زمین بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہے، سطح زمین پر بھی ہو رہا ہے، عرش بری پر بھی ہو رہا ہے، پھر حضور کا ذکر کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ذکر روک کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ حضور کا امتی وہ کیسے ہو سکتا ہے جو حضور کا ذکر کو روکتا ہے؟ حضور کا ذکر نہیں رک سکتا، یہ تو ہمیشہ ہے، ہر جگہ ہے، یہ تو آسمانوں پر بھی ہے، یہ تو چرچے زمینوں پر بھی ہیں، تحت زمین بھی جاری ہیں، تحت اور حضور کی آمد مصطفیٰ کے نعرے تو تحت زمین بھی لگ رہے ہیں۔ آقا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے تذکرے تو ہر جگہ ہیں۔ ارمغان مزری میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو درس حدیث شریف میں نے لکھا نا، وہ میری حدیث پاک کی کتاب جو ارمغان مزری ہے، اس حدیث پاک میں نے درس لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ پڑھ لیں کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور بھی نکات میں نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال جب یہ جواب دے گا نا حضور علیہ السلام کے بارے میں، پھر فرشتے آگے کیا کہیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے کہیں گے نم صالحہ، آرام سکون سے سو جا، نم صالحہ، آرام سکون سے نم سو جا، صالح آرام سکون سے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو حضور کا ماننے والا، قد علمنا، ہم نے جان لیا تو مومن ہے، یقین والا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ ہمیں پتا چل گیا تو مومن ہے۔ بیٹا ذکر رسول کرنا مومن ہونے کی علامت ہے، ذکر رسول کرنا، حضور کی غلامی کا نعرہ لگانا مومن ہونے کی نشانی ہے، حضور پر اتباع، حضور علیہ السلام کی نعت مبارک پڑھنا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ فرشتے کہے ہمیں پتا چل گیا، قد علمنا، ہم نے جان لیا تو کیا ہے، تو مومن ہے۔ اچھا جو منافق ہوگا نا، راوی کہتے ہیں منافق کا لفظ بولا یا مرتاب کا، مرتاب ہوتا ہے شک میں پڑھنے والا، تردد میں، منافق اور شک ایک جیسے معنی ہو گیا نا۔ راوی کہتے مجھے نہیں پتا حضرت عثمان نے کیا جملہ لفظ بولا ہے لیکن معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے نا۔ لیکن منافق کیا کہے گا جواب میں بھائی؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، نعوذ باللہ من ذالک، منافق کہے گا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ حضور کے بارے جب پوچھا جائے گا سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، میں نے لوگوں کو سنا کہ لوگ کہتے تھے، میں نے بھی کہہ دیا۔ مجھے تو اس سے یہ مطلب سمجھ آتا ہے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، میں نے بھی کلمہ، لیکن میں جانتا نہیں ہوں کون ہے۔ اور منافق کون ہے؟ اوپر اوپر سے ہے نا، اندر سے مسلمان ہے، اوپر کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، دل و جان سے حضور پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، ہاں لوگ کچھ کہتے تھے ان کے بارے میں نے بھی سنا تو میں نے بھی کہہ دیا، میں نے بھی سنا تو مانا نہیں ہے، مانا جس نے مانا نہیں ہے وہ منافق یہ جواب دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ بیٹا حضور علیہ السلام سے محبت اور وفا غیر مشروع طریقے سے رکھنی چاہیے، اور دنیا کے مفادات ایک طرف رکھ کے حضور سے پیار نبھانا چاہیے، اپنا ایمان بچانا چاہیے۔ حضور سے وفا کرنا ایمان بچانا ہے۔ آج مشکل حالات ہیں، لوگ اپنے اپنے مفادات میں تقسیم ہو جاتے ہیں، گروپ ہو جاتی ہے، مختلف قسم کی لابنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ سب سے قیمتی دولت ایمان کی ہے، لہذا اس کی حفاظت کے لیے بھی سب سے زیادہ سنجیدگی چاہیے۔ جتنی زیادہ سنجیدگی ایمان کو بچانے کے لیے چاہیے، اتنی ہی معاذ اللہ غیر سنجیدگی معاشرے میں پائی جاتی ہے۔
چھوٹی چھوٹی چیزیں مہنگی ہو جاتی تو بڑی سنجیدگی ہے، میں نے یہ سبزی کیسے خریدنی ہے، سمجھ آ رہی بھائی، فلاں چیز کیسے لینی ہے، ہر چیز کو چیک کر کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایمان کے بارے میں سنجیدگی نہیں ہے، جبکہ سب سے زیادہ سنجیدگی ایمان کی حفاظت کے بارے میں ہونی چاہیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان ہے۔ آپ کے حوالے سے جو شخص کلیئر ہوگا قبر کے اندر وہی کلیئر جواب دے گا، وہی نجات پائے گا، وہی عذاب قبر سے بچے گا، وہی عذاب حشر سے بچے گا، وہی نار جہنم سے بچے گا۔ اگر ہمیشہ کی سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو یہ چند روزہ زندگی میں بیٹا مشکلات پہ صبر کر لیں، تھوڑے پہ گزارا کر لیں، روکھی سوکھی کھا لیں، روکھی سوکھی کھائیں، یہ نہ کہیں کہ میں زیادہ زیادہ کروں تو یہ کروں وہ کھاؤں، نہ، روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیں، ایمان بچا لیں، آنکھ بند ہوگی قبر میں حضور جلوہ فرما ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی بھئی؟ تا حشر لہرائیں گے، حضور کی جب تشریف آوری ہوگی نا، یا آپ کی جلوہ گری ہوگی آقا حضور علیہ السلام کی، پھر حشر تک جو ہے قبر منور روشن رہے گی۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بھائی؟ یہ اندھیری قبر کے لیے چراغ ہے، روشن چراغ ہے، یہ آپ سینے میں لے کے چلے ہیں تو قبر منور و روشن ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام سے پیار کریں۔ اس حدیث پاک سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ میں نے تقریباً ذکر کر دیے ہیں۔ یہ نماز با جماعت سورج گرہن کا ہونا، پھر سورج گرہن کی نماز کے بعد خطبہ مسنون دینا، اسی طرح خطبے کی ابتدا میں حمد و ثنا پڑھنا، نماز میں ضرورت کے وقت اشارے کی اجازت ہوتی ہے، جب تک بیہوشی طاری نہ ہو جائے وضو نہیں ٹوٹتا، عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی، جنت دوزخ دونوں مخلوق ہیں اور موجود ہیں، پیدا ہو چکی ہیں۔ سمجھ آ رہی بھئی؟ اور عورتیں جو ہیں اگر دوران نماز کوئی بات کرنا چاہیں یا لقمہ دینا چاہیں تو انہیں سبحان اللہ بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت اسماء کو اشارے سے جواب دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اگر پڑھ سکتی ہیں جب عورت سننے والی ہو، صرف عورت سننے والی ہو نا، یہاں پہ حضرت اسماء سننے والی تھی تو سبحان اللہ پڑھ دیا۔ ویسے لقمہ دینے کے لیے امام کے ساتھ جو ہے نا، امام کو لقمہ دینے کے لیے نماز کے دوران پیچھے کھڑی ہے تو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، وہ تصفیق ہوتی ہے نا، عورت نے تصفیق کرنی ہوتی ہے، مرد نے تسبیح پڑھنی ہوتی ہے امام کو لقمہ دینے کے لیے، اور مرد نے تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، سبحان اللہ پڑھ کے متوجہ کرنا ہوتا ہے، تو عورت نے تصفیق کرنی ہوتی ہے۔ بہر اللہ عز و جل کا دیدار حضور علیہ السلام نے حالت بیداری میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا